بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم تعویذ کا حکم بیان کریں گے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ 255 پر مفتی صاحب نے تعویذ کا شرعی حکم بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رقیہ دم تو ثابت ہے لیکن تمیمہ تعویذ ثابت نہیں بلکہ شرک ہے، اس لیے کہ اول جائز اور ثانی ناجائز ہے۔ کیا واقعی تعویذ کا ثبوت نہیں ہے؟ اگر ہے تو شرائط جواز کیا ہے؟ اور حساب ابجد سے تعویذ لکھنا کیسا ہے؟ یہ سوال کیا ایک بھائی صاحب نے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث صحیحت سے رقیہ دم کا ثبوت بے غبار ہے۔ تمیمہ تعویذ کی مندرجہ صورتیں ناجائز ہے۔ تمیمہ یعنی تعویذ کی مندرجہ صورتیں ناجائز ہے۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ ٹوٹکا جو پیتل، تانبے یا لوہے وغیرہ کے ٹکڑے کو باندھ کر کیا جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے ایسا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ جسے اسماء اللہ تعالیٰ آیات قرآنیہ اور ادعیہ معصورہ نہ ہو بلکہ کلمات شرکیہ ہو تو یہ تعویذ بھی پھر ناجائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تعویذ کو مؤثر بالذات سمجھا جائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور اب بھی بعض جاہل لوگ یوں ہی سمجھتے ہیں تو پھر یہ تعویذ جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورتیں بلا شبہ ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ تمیمہ میں اسماء اللہ تعالیٰ آیات قرآنیہ اور ادعیہ معصورہ ہو تو یہ جائز اور ثابت ہے۔ اس کو ناجائز اور شرک کہنا جہالت ہے، کیونکہ اس قسم کے تعویذ میں مؤثر بالذات صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا ہے۔ تعویذ کو شرک کہنے والوں پر لازم ہے کہ شرک کی سی تعریف کرے جس میں تعویذ داخل اور دوا رقیہ خارج ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ جواز تمیمہ یعنی جواز تعویذ کے لیے 3 شرائط ہے۔ لغت مفہومہ میں ہو، معصورہ منقول ہو، اس کے نافع بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو تو پھر تعویذ جو ہے وہ جائز ہے۔ رہا تیسرا سوال کہ ابجد کے حساب سے تعویذ لکھنا، تو حساب ابجد سے تعویذ لکھنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بھی لغت مفہومہ ہے، اور اس پر مفتی صاحب نے بے شمار اقوال علماء کے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ تھا تعویذ کا شرعی حکم کہ جو لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں تو شرک سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، البتہ بعض صورتیں وہ